السلام علیکم۔ آج میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ آج پھر ابا جلدی میں ایک نیک نوجوان لڑکی کی میت کو غسل دینے گئے تھے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا، اللہ کے جلال سے ڈرایا، مگر ابا نے میری ایک بھی بات نہ سنی اور چلے گئے۔ سنا تھا یہ لڑکی بہت نیک مومنہ تھی، پردے کی پابند، آج تک کسی غیر مرد نے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ نامحرم مردوں سے بہت سخت پردہ کرتی تھی۔ یہ بات سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ایسی لڑکی جو ساری زندگی خود کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی تھی، اب مرنے کے بعد ابا اسے برہنہ کر کے غسل دیتے تو اس لڑکی کی لاش بھی تڑپی ہوگی۔ مگر جیسے ہی ابا اس لڑکی کو غسل دینے آگے بڑھے اور اس کے طرف ہاتھ بڑھایا، تب ایسا کچھ ہوا جسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ اور ابا جب بھی کسی عورت کی موت کا اعلان ہوتا تو میرے ابا پھرتی سے سب کام چھوڑے میت کو غسل دینے کے لیے جانے کی تیاری کرنے لگتے۔ اور یہ کوئی پہلی بار نہ ہو رہا تھا، یہ پچھلے چند مہینوں سے ابا کا معمول بن چکا تھا۔ جب بھی کسی خاتون کی موت کی اطلاع آتی، ابا اماں کا برقع اوڑھ کر تیار ہو کر میت کو غسل دینے کے لیے پہنچ جاتے تھے، اور واپسی پر جیب میں پیسوں کے ساتھ ابا کے چہرے پر رقم خوشی اور اطمینان دیکھنے لائق ہوتی تھی۔ میرا دن رات دکھ اور پریشانی سے برا حال ہو جاتا تھا۔ میں ابا کو لاکھ سمجھاتی رہ جاتی کہ ابا یہ غلط کام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ وہ مرد ہو کر نامحرم عورت کو دیکھنا تو دور، غسل دینے کا عمل اللہ کو کتنا ناپسند ہوتا ہوگا، میں سوچ کر ہی کانپ جاتی تھی۔ مگر ابا میری ایک نہ سنتے، اور ہر بار اپنے ابا کے جانے کے بعد میں بری طرح پریشان اور بوکھلائی ہوئی سی رہتی کہ اگر کہیں کسی کو ابا کی اصلیت کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ مگر ابا کو کسی چیز کی پرواہ نہ تھی، انہیں خدا کا خوف بھی نہیں تھا، نہ پکڑے جانے کا ڈر۔ شروع میں یہ کام کرتے ہوئے میرے ابا کو بھی کبھی تھوڑا بہت ڈر رہتا تھا کہیں وہ پکڑے نہ جائیں، مگر اب کچھ وقت ہوا تھا کہ ابا کی جھجک ختم ہو چکی تھی۔ اب تو بس اطلاع ملتے ہی ابا نڈر ہو کر بلا خوف خطرہ کی تیاری کرتے اور میری مرحوم اماں کا برقع اوڑھ کر نکل پڑتے۔ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی اور ان سے کہا کہ مجھے یہ کام سکھا دیں تاکہ پھر بھی میں ہی جاتی رہوں، کم سے کم کسی عورت ذات کی تسلیل بھی نہ ہوگی اور روزگار بھی رواں رہے گا۔ مگر ابا نہیں مانتے تھے اور بس ایک ہی بات کہتے کہ تم یہ سب نہیں کر سکتی، تم ابھی چھوٹی ہو۔ میں اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی، میں سب کو سمجھ رہی تھی، مگر ابا تو جیسے اندھے ہو گئے تھے، ان کو کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا، نہ اس قسم کے گناہ سے ان کی ضمیر کو کوئی فرق پڑا تھا۔ کبھی تو مجھے لگتا تھا جیسے میرے ابا کو تو شاید مزہ آ چکا تھا یہ گناہ کا کام کر کے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گناہ کے کام میں لذت بھی بڑی ہوتی ہے، بس وہی حال میرے ابا کا تھا۔ میں تو سمجھا کر ہلکان ہو چکی تھی، مگر ابا پھر بھی میری کسی بات پر کان دھرے بغیر برقع اوڑھ کر گھر سے نکل جاتے تھے۔ مگر شاید آج وہ دن آج گیا تھا جب ابا کی پکڑ ہونی تھی، شاید اللہ کی دی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ آج ابا ایک جوان اور نہایت نیک لڑکی کو غسل دینے گئے تھے، مگر جو ہی میرے ابا اس لڑکی کی نیت کو برہنہ کرنے کے لیے اس کے قریب گئے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میرے ابا کو وہیں پر میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرا ایک تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ میرے ابا کمائی کے لیے ہر وقت سر توڑ کوشش میں لگے رہتے، مگر ان کے نصیب میں شاید روزگار نہ تھا۔ تبھی بہت کوششوں کے بعد ہفتوں میں کبھی 1-2 بار ان کو مزدوری کا کوئی کام مل جاتا تھا، جبکہ میری اماں لوگوں کے گھروں میں میت کو غسل دینے جاتی تھی۔ اماں کا اپنا کام نہایت ایمانداری اور لگن سے کرتی تھی، اور اسی لیے اللہ نے ان کے کام میں برکت بھی ڈال دی تھی۔ رفتہ ہر طرف میری اماں کے کام کے چرچے ہونے لگے۔ مرحومین عورتوں کے گھر والے اپنے جاننے والوں کو بھی بتاتے کہ یہ عورت بہت سلیقے سے غسل دیتی ہے، کبھی بھی اپنے کام میں کوتاہی نہیں برتتی۔ حقیقت بھی یہی تھی، میری اماں کے خلاف کبھی کسی نے کوئی گلہ یا شکایت نہ کی تھی۔ خیر، وقت کے ساتھ جہاں اماں کے کام میں مہارت آ رہی تھی، وہیں گھر کے حالات بھی خاصی بہتری آ رہی تھی۔ کھاتے پیتے گھرانوں میں غسل دلانے کے بعد اماں کو اچھی خاصی رقم کے ساتھ تحفتاً کپڑے یا اناج بھی دیا جانے لگا تھا۔ میں اپنے والدین کی بہت تابعدار اور صابر بیٹی تھی۔ میں نے کبھی عام لڑکیوں کی طرح بیجا فرمائش کر کے اپنے والدین کو مشکل میں نہ ڈالا تھا۔ ہمارا پہننا اوڑھنا گزارے کا کام ہوتا، کیونکہ میری پڑھائی پر اماں بہت زور دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر بڑی افسر بن جاؤں تاکہ ان کے جیسی زندگی میری کبھی نہ ہو۔ حالانکہ مجھے اپنے حالت پر بالکل کسی قسم کا اعتراض نہ تھا۔ مانا کہ ہمارے گھر کی واحد کفیل صرف اماں تھی، مگر ابا بھی تو محنت اور لگن سے کام کرنا جانتے تھے۔
اور چاہے انہیں کئی دن بعد 1-2 دن کام ملتا تھا، مگر وہ روز بلا ناکہ کام کی تلاش میں منہ اندھیرے گھر سے نکل جاتے تھے اور دن ڈھلنے پر ہی گھر لوٹتے تھے۔ وہ اپنی محنت اور کشش سے مایوس نہیں ہوتے تھے اور میرا ماننا بھی یہی تھا کہ ابا کی محنت ایک دن ضرور رنگ لانے والی تھی۔ لیکن ابا کو مہینے میں کبھی کوئی چھوٹا موٹا دہاڑی کا کام مل جاتا، مگر زیادہ تر مایوسی ہی ہوتی تھی۔ فی الحال ہمارے گھر کا سارا نظام ماں کی تھی، ان کی انتھک محنت اور لگن کی وجہ سے ٹھیک چل رہا تھا۔ اماں کی محنت کو دیکھتے ہوئے میں بھی خوب دل لگا کر پڑھتی تھی اور ہر جماعت میں اول پوزیشن لے کر ہی دم لیتی۔ 5ویں جماعت کے امتحانات ہوئے تو میں نے اب بھی اول پوزیشن حاصل کی اور گھر سے تھوڑی دور ہائی اسکول میں داخلہ لے لیا۔ جماعت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ اخراجات مزید سے مزید بڑھنے لگے۔ دوسری جانب اماں کا کام اس قدر بڑھنے لگا کہ تمام دن اور کبھی کبھار تو رات کو بھی وہ گھر پر نہ پائی جاتی۔ ایسے میں گھر اور اپنی تعلیم دونوں کو مکمل توجہ دیتی تھی تاکہ اماں کم از کم گھر کے کام کاج کے سلسلے میں تو مطمئن ہوں۔ اسی سب میں 2 سال مزید گزر گئے اور جب میں 7ویں جماعت میں بھی ہمیشہ کی طرح فیاضی نمبروں سے پاس ہوئی، مگر میرا مزید تعلیم کو جاری رکھنا کا بالکل ارادہ نہ تھا، کیونکہ اماں بھی انسان تھی، کوئی مشین نہ تھی۔ اب ان کا برا حال ہونے لگا تھا۔ دن رات بنا رکے کام کیے جانے سے تو مشینری بھی خراب ہو جاتی ہے، تو پھر اماں کیسے سلامت رہتی؟ وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو چکی تھی۔ ان کے بالوں میں چاندی اتر چکی تھی اور چہرے پر بھی جھریاں اور آنکھوں کے گرد ہر پل مزید گہرے ہونے لگے۔ گڑے اپنی جگہ اماں کی تھکاوٹ اور بے آرامی کی شکایت کرتے معلوم ہوتے، مجھ سے مزید یہ سب نہ دیکھا گیا تو میں نے اماں سے ضد لگا لی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جایا کریں تاکہ میں بھی آپ کا کام سیکھ جاؤں اور پھر آپ کی مدد کروں، تاکہ آپ کو 2 گھڑی سکون سے بیٹھنا نصیب ہو۔ مگر اماں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی، ابھی تو بہت چھوٹی ہے میری بچی، ابھی تو تیرے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، مگر تو سارا دن پڑھنے کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج سنبھالنے میں ہلکان ہوتی رہتی ہے۔ میں تجھ پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتی میری گڑیا۔ جبکہ وہ خود اب ڈھنگ سے ہنسنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ میں جتنی ضد کی، اماں نے میری ایک نہ سنی اور میرا اگلی جماعت میں بھی داخلہ کروا دیا۔ مگر چند دن بعد ہی میری پیاری اماں ایک رات بستر پر لیٹی تو خاموشی سے ہمیشہ کی نیند جا سوئی۔ حالانکہ اماں بالکل ٹھیک تھی، رات کو کھانا بھی میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا۔ ہم ماں بیٹی دیر تک باتیں کرتے رہے، مگر جیسے ہی میں صبح اٹھی تو اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مجھ پر اپنی پیاری ماں کے گزرنے پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہمارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ہم دونوں باپ بیٹی کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ عجیب سی اداسی نے پورے گھر پر ڈیرا جما رکھا تھا اور ہم اتنے بے بس تھے کہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ خیر کئی دن تک ہم اپنے دکھ میں دنیا کو بھلا کر بیٹھے رہے، مگر پھر ایک دن تو حقیقی دنیا میں قدم رکھنا ہی تھا۔ اماں کے جانے کے غم سے ذرا سنبھلتے ہی ابا نئے سرے سے روزگار کی تلاش میں نکل پڑے اور روز ہی تھکے ہارے مایوسی سے گھر لوٹتے، مگر اگلی صبح پھر سے کوشش میں لگ جاتے۔ یوں کرتے کرتے 1.5 ماہ گزر گیا، مگر ابا کو کوئی ڈھنگ کا روزگار نہ مل سکا۔ ابا کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا کہ ان کا ہاتھ بٹاتا۔ اب روز واپسی میں اداس نظر آتے، انہیں دیکھ کر میں سمجھ جاتی ابا کو کوئی کام نہیں ملا۔ ہم مایوسی میں ڈوبے جا رہے تھے کہ اچانک ایک دن صبح 11 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا بھی گھر پر موجود تھے، تو انہوں نے جا کر دروازہ کھولا تو پتہ چلا کہ کسی کے گھر کی خاتون کی وفات ہو چکی ہے اور غسل کے لیے وہ شخص اماں کو بلانے کے لیے آیا تھا۔ اماں کی موت کی خبر یقیناً دور دراز کے لوگوں کو نہیں ہوئی تھی، تبھی وہ اماں کو لینے آئے تھے۔ میں بھی وہیں قریب ہی موجود تھی۔ مجھے لگا کہ ابا اس شخص کو اماں کی وفات کا بتا کر معذرت کریں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ ابا تو اس کے برعکس مقررہ وقت پر اماں کو بھیجنے کی حامی بھر لی۔ میں حیران پریشان سی ابا کا منہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کہا ابا نے، جب اماں اس دنیا میں ہی نہیں رہی تو کیسے وہاں پہنچ سکتی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید ابا مجھے خاموشی سے اماں کی جگہ بھیجنا چاہ رہے ہوں۔ مگر اس شخص کو رخصت کر کے جب ابا گھر لوٹے اور میں نے پوچھا کہ انہوں نے اماں کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، تو کہنے لگے گھر پر رزق نے خود دستک دی ہے، اس کو کیسے ٹھکرا سکتا تھا۔ تو میں نے حامی بھر لی۔ اس پر میں نے مزید پریشانی سے استفسار کیا کہ ابا میں تو اس کام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، تو پھر میں یہ کام کیسے کروں گی؟ کیا یہ غلط نہیں ہوگا؟ میری بات کے جواب میں ابا نے جو جواب دیا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ ابا بولے، نہیں بیٹا، ابھی تیری عمر یہ کام کرنے کی نہیں ہے،
میں نے تیرے لیے حامی نہیں بھری بلکہ میں خود یہ کام کروں گا۔ ابا کی بات سن کر میری تو آنکھیں ابل پڑیں۔ ابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسے جائیں گے؟ آپ تو مرد ہیں۔ میں نے بوکھلا کر ابا کو یاد دلایا، مگر ابا اطمینان سے بولے کہ ارے بیٹا، میں بھی تیری اماں کی طرح برقع اوڑھ لوں گا، پھر کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ میں ہوں، تیری اماں نہیں۔ ابا نے میری بات کاٹتے ہوئے جواب دیا تو میں بری طرح پریشان ہو گئی اور ابا کو سمجھانے لگی کہ ابا یہ گناہ ہے، خدا کے واسطے یہ مت کریں، مگر ابا نے میری ایک نہ سنی اور خاموشی سے تیاری کرنے لگے۔ ابا مطمئن تھے کہ انہیں کوئی پہچان نہیں سکے گا، کیونکہ میری اماں مرحومہ نے ساری زندگی لوگوں کے گھروں میں میت کو غسل دینے کے دوران میت کے ساتھ ساتھ اپنے پردے کا خاص خیال رکھا تھا، اور کبھی بھی کہیں پر پردے جیسے اہم فریضہ سے لاپرواہی نہ برتی تھی۔ اماں ہمیشہ پردے میں رہتی تھی، شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ہر کسی کو میری ماں کا کام پسند تھا، اور اب آج ابا کا خیال تھا کہ وہ اسی پردے داری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خاموشی سے کام جاری رکھیں گے۔ ابا کو یقین تھا کہ کسی کو خبر نہیں ہوگی، چونکہ وہ شخص کہیں دور دراز سے آیا تھا، تو وہ جانتا تھا کہ میری اماں اب حیات نہیں رہیں۔ خیر، مقررہ وقت پر میرے سمجھانے اور منتیں کرنے کے باوجود بھی ابا برقع کو اچھی طرح لپیٹ کر اپنے کام پہ چل نکلے تھے۔ میں ان کے جانے کے بعد سارا وقت بولائی سی گھر میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر گھوم رہی تھی۔ میری جان نکلی جا رہی تھی کہ نہ جانے وہاں جا کر کیا ہوگا۔ ابا کا اور سنگین گناہ پر جو اللہ کی ناراضگی ہم پر آتی، وہ الگ مجھے ڈرا رہی تھی۔ مگر جب چند گھنٹوں کے مشکل ترین انتظار کے بعد ابا واپس گھر لوٹے تو ان کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا، جبکہ مجھے شدید ترین شرمندگی ہو رہی تھی۔ ابا کو مشکل شرمندگی یا افسردگی نہیں تھی، ان کے چہرے پر گناہ کے بعد پچھتاوے کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ مجھے بہت افسردگی ہوئی تھی، میرے ابا شریف النفس انسان یہ کس گناہ میں پڑ چکے تھے۔ وہ پھر یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ اسی طرح اور بھی 3-4 جگہ پر ابا کا جانا ہوا تو ابا کے لیے یہ بات عام سی ہونے لگی تھی۔ وہ بڑے مطمئن سے انداز میں تیاری کر کے جاتے، اور وہاں ویسے بھی ہمارا گھر اگلی گلی کا آخری گھر تھا، اور کچھ اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ ہمارے گھر کون آتا ہے اور کون جاتا ہے کسی کو اتنا نظر نہیں آتا تھا، اور جہاں ہر کوئی اپنی زندگی کے مسائل میں الجھا ہوا ہوتا تھا، کسی کو کسی کی ٹوہ لینے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ میں سب غریب محنتی لوگ رہتے تھے، سارا دن گھر کے مرد مزدوری پر جاتے اور عورتیں بڑی بڑی کوٹھیوں پر جھاڑو پونچھا کر کے گزر بسر کرتی تھی۔ ایسے میں کسی کو ابا پر اب تک تو شک نہیں ہوا تھا۔ ابا نے دور دراز کے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ اب مجھے وقت معلوم نہیں ہو پاتا، سو اب کسی کو میری ضرورت ہو تو مجھے میرے گھر پر ہی بوقت اطلاع کر دی جائے تاکہ میں وقت پر حاضر ہو سکوں۔ خیر، میرا دل تو ہر بار گھبراتا رہتا، کچھ سمجھ نہ آتی کہ کیا کروں۔ چند مہینے تو بظاہر سکون سے گزر گئے، مگر پھر ایک دن جب ابا ہمیشہ کی طرح مطمئن سے انداز میں تیار ہو کر وہاں پہنچے تو ابا کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا جو ان کو دہلا کر رکھ گیا تھا۔ میں اس روز بھی معمول کے مطابق گھبرائی ہوئی سی اپنے گھر میں ابا کی منتظر بیٹھی تھی۔ اس روز شام ڈھل گئی مگر ابا گھر نہیں لوٹے۔ میں پریشان تھی کہ ابا ہمیشہ جلدی واپس آ جاتے تھے، لیکن آج انہیں بہت دیر ہو رہی تھی۔ مجھے ہمیشہ والا خوف ستا رہا تھا کہ شاید ابا کو لوگوں نے پہچان لیا ہوگا اور یقیناً پکڑے جانے پر ابا کو پولیس کے حوالے کیا جاتا۔ میرا کیا ہوگا؟ میرے پاس ابا کے علاوہ اب کوئی اپنا نہیں تھا۔ عجیب خوف میرے وجود پر چھایا ہوا تھا، خوف سے رو رہی تھی۔ جبکہ رات ہو گئی تھی، اچانک ہمارے گھر کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور مجھے انجان مردوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ مجھے کسی انہونی کا گمان ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے پر جا کر سوال کیا کہ کون آیا ہے، تو مجھے جو جواب ملا وہ میرے ہوش اڑا گیا۔ میرے سوال پر کسی مرد نے جواب دیا تھا کہ باجی آپ کی اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہم انہیں کے کہنے پر انہیں لائے ہیں۔ میں نے اتنا سنا اور جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ وہ مرد کسی گاڑی میں ابا کو لے آئے تھے۔ میں نے ان مردوں کی مدد سے ابا کو گھر میں لا کر ان کے بستر پر لٹا دیا۔ ابا کا برقع اور پردہ ابھی تک ویسے کا ویسا تھا۔ ان مردوں میں یقیناً انہیں اماں سمجھ کر ان کے پردے کا احترام کیا تھا۔ وہ مرد مجھ سے بولے کہ بیٹی اگر کوئی مدد چاہیے تو ہمیں بتاؤ، اور اگر اپنی اماں کو ہسپتال لے جانا چاہتی ہو تو ہم لے جاتے ہیں۔ میں نے ان کی بات سن کر گھبراتے ہوئے فوراً انکار کر دیا اور ان سے کہا کہ میں اماں کی یہ حالت معمول کے حساب سے ہے، میں دوا دوں گی تو سمجھ جائیں گی۔ وہ لوگ سر ہلا کر گھر چلے گئے تو میں نے ابا کا برقع اتارا اور ابا کو چیک کیا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔
میرے ابا کی حالت نیم مردہ انسان جیسی ہو رہی تھی اور ابا مشکلوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بول رہے تھے۔ ان کا سارا وجود جھٹکے کھا رہا تھا، ان کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میں ابا کی حالت پر بری طرح رونے لگی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی ابا کے ساتھ یہ کیا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ہمسایوں کی مدد سے ابا کو ہسپتال لے کر چیک کروایا تو پتہ چلا کہ ابا کو فالج کا شدید جھٹکا لگا ہے، جس کی وجہ سے ابا کی پوری سائٹ ناکارہ ہو چکی تھی۔ مجھے یہ سن کر جھٹکا لگا تھا اب میرے ابا ساری عمر ایسے ہی رہنے والے تھے۔ میں اکیلی انہیں کیسے سنبھالتی؟ میرے پاس جو بچے کھچے پیسے تھے وہ سب کے سب ابا کے چیک اپ اور علاج پر لگ گئے۔ جب ابا کو گھر لائی تو میرے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ گھر میں تھوڑا بہت راشن پڑا تھا، اب تو کمائی کا ذریعہ بھی کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے حالات سے گھبرا کر روتے ہوئے اپنے ابا سے سوال کیا کہ ان کے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا۔ میرے سوال پر ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ابا نے خود پر گزری قیامت کا مجھے بتایا، جسے سن کر میری زبان گھنگ ہو گئی تھی۔ ابا نے ٹوٹی پھوٹی زبان میں مجھے بتایا کہ جب اسے میری اماں کی جگہ غسل دینے کے کام پر جا رہے تھے، ابا کو ایک بار بھی غسل دینے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ہر بار کچھ ایسا ہوتا کہ یا ابا بہت لیٹ ہو جاتے اور میت کو غسل دے دیا جاتا تھا، یا ابا اسے پہلے کوئی اور عورت پہنچ جاتی اور غسل دینا شروع کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے مرحوم عورتوں کا ابا سے پردہ رہ جاتا۔ مگر میت کے گھر والے ابا کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے کہ بزرگ عورت سے دور سے آئی ہے تو خالی ہاتھ نہ جائے۔ اسی طرح پیسے، کپڑے، راشن دے دیا جاتا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے مہلت دی جا رہی تھی اور مجھ تک میرا رزق بھی پہنچا دیتا تھا۔ مگر ابا اسے اللہ کی طرف سے مہلت سمجھنے کی بجائے مدد سمجھ کر ڈھٹائی سے ہر بار اسی طرح میت کو غسل دینے پہنچ جاتے تھے۔ ایسا کئی ماہ سے چل رہا تھا، مگر اس بار جب ابا اس نیک اور جوان لڑکی کو غسل دینے پہنچے تو پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اور کوئی عورت بھی موجود نہ تھی اور ابا کو ہی غسل دینا پڑ رہا تھا۔ بجائے لوٹ آنے کے اور کوئی بہانہ نہ کر دینے کے، ابا نے ڈھٹائی سے سوچ لیا کہ وہ رازداری سے اس لڑکی کو غسل دے دیں گے تاکہ انہیں پیسے مل جائیں گے۔ مگر جو ہی ابا نے اس نیک لڑکی کی طرف قدم بڑھائے، ان کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا تھا اور وہ وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ اللہ نے انہیں مفلوج کر کے اس لڑکی کو محفوظ کر دیا تھا اور میرے ابا کو ان کے گناہ کی سزا دے دی تھی۔ ابا کی بات سن کر میرے حق دک رہ گئی تھی، مگر ایسا تو ہونا ہی تھا۔ اسی دن سے میں تو ڈرتی ہوں۔ میں نے ابا سے کہا، ابا مجھے اسی لیے ڈر لگتا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ کے قہر سے، ان کے غصے سے ڈر لگتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے تو آپ کو ایسی سزا دیں گے کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں آپ کو اسی لیے منع کرتی تھی۔ ہمارے دین میں تو عورت کو عورت کے 70 دیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ آپ تو پھر مرد ہیں، وہ بھی مردہ عورت کی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ جانے کیا سزا ملنی تھی آپ کو۔ آپ تو شکر کریں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا اب بھی پردہ رکھا۔ آپ کا سچ کسی کے سامنے نہیں آیا اور اللہ آپ کو اس گناہ سے بچاتا آ رہا تھا تاکہ آپ توبہ پڑھیں اور باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہ سے بھی محفوظ رکھا اور رزق بھی عطا کرتا رہا۔ میں آپ سے کہتی تھی، رزق دینے کا وعدہ اس نے کر رکھا ہے۔ اب بھی وقت ہے سچے دل سے توبہ پڑھیں، اپنے اللہ کے حضور معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، بے شک وہ بہت بڑا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو آپ وہیں پر مر جاتے، مگر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ بھی سدھر جائیں اور استغفار پڑھیں۔ میں جذباتی ہو گئی تھی۔ کون بیٹی چاہے گی کہ اس کے باپ کا اس حال میں اٹھایا جائے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو۔ ابا ہاتھ جوڑنے کی کوشش کرتے اللہ سے معافی مانگ رہے تھے اور رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے اور میں روتے ہوئے ابا کو دیکھ رہی تھی اور دل میں ابا کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ میرے ابا کو معاف کر دے۔ میں نے اس کے بعد سے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ اب نہ تو میرے پاس پیسے تھے، نہ ہی میں ابا کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ سکتی تھی۔ وہ سارا دن بستر پر پڑے رہتے، ان کے جسم کا پورا ایک حصہ پیرالائز ہو گیا تھا۔ ابا نے بتایا کہ وہی حصہ ہے جس ہاتھ کو میں نے اس نیک لڑکی کی میت کی طرف بڑھایا تھا۔ میں دل ہی دل میں شکر کر رہی تھی کہ میرے اللہ نے ابا کو ایک بھی میت کو غسل دینے نہیں دیا۔ میں بھی ایک لڑکی ہوں، یہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری آ رہی تھی کہ اگر میری میت کو کوئی غیر مرد تھا تو اس سے آگے مجھ سے سوچا نہیں گیا۔ میں مانتی ہوں ابا کا بہت جرم تھا، مگر مجھے معلوم تھا میری رب کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ وہ اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اور توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے۔ اب میں نے بھی سوچ لیا تھا میں اماں کی طرح یہی کام کروں گی، کچھ غسل دینے والی عورتوں کی مدد سے
अम्मा वाला ही काम सीखना शुरू कर दिया ताकि अब्बा का इलाज करवा सकूं और अपना पेट भर सकूं। अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, पर जल्द ही मैं काम सीख गई। अब्बा की हालत रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही थी। वो बिस्तर से उठा भी नहीं पाते थे। उनके सारे काम मुझे करने होते थे। जब मैं बाहर जाती तो अब्बा के एक दोस्त जो इसी मोहल्ले में रहते थे उनके अब्बा के पास छोड़ कर जाती ताकि अब्बा का अकेले में दिल ना घबराए, वरना मैं उनके सारे काम करके जाती। खाना पानी सब उनके सामने रखती थी। हो सकता था कभी मुझे देर हो जाए तो अब्बा भूखे ना रहे। 1 साल ऐसे गुजर गया। अब्बा हर वक्त रोते रहते और तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ते रहते, और एक दिन उनकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई थी और वो चुपचाप से चले गए। मगर जाते जाते अपने दोस्त से वादा करवा कर चले गए कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना और इसकी अच्छी जगह शादी करवाना। अब्बा का दुख, उनकी तकलीफ़ याद करके मैं हर वक्त रोती रहती थी। मेरे साथ अब्बा के दोस्त की बहन कुछ दिन रुकी और उनको मैं बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा। मेरे अब्बा के करीबी दोस्त खुश हो गए। उन्होंने कहा, तफ़ैल एक बहुत अच्छा लड़का है, अपने घर का बच्चा है, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। इस तरह मेरी रजामंदी से मेरी शादी सादगी के साथ तफ़ैल से हो गई। वो बहुत अच्छा लड़का था। उनकी फैमिली काफ़ी बड़ी थी और घर छोटा था, इसलिए मैं तफ़ैल के साथ अब्बा के घर में शिफ्ट हो गई, जहाँ मेरे माँ बाप की यादें थीं। इस घर से मुझे बहुत अनसियत थी। तफ़ैल बहुत अच्छा इंसान था। करीबी स्कूल में वो बच्चों को पढ़ाता था, इसलिए मेरे शौहर ने मुझे ये काम करने से भी मना कर दिया। अब हमारी ज़िंदगी अच्छी से गुजर रही है। मेरी ये कहानी जो लोग सुन रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसी गलती अब्बा ने की वैसी गलती कभी ना करें। रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की ज़ात है। रिज़्क़ बंदे को खुद तलाश करता है, बस सब्र करें और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक करना है और दोस्तों को शेयर भी करना है। और अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है। अल्लाह हाफिज़।